پورے سوال پوچھتا ہوں. اکبر مجھے فون آیا بٹی صاحب کی طرف سے. کس سے؟ بٹی صاحب کی طرف سے. کون سے بٹی؟ ناصر بٹی صاحب. ناصر بٹی. ان کا بیٹا بیمار ہے, 3 دنوں سے ان سے بخار ہوا ہے. بخار ہے؟ آج کل جو ایپیڈیمک فیور ہے, 102 بخار ہے, 3 دنوں سے بخار ٹوٹ نہیں رہا. مسلسل ہے؟ مسلسل ہے, اور آنکھیں بند کر کے پڑا ہوا ہے, پیاس بھی نہیں لگ رہی اسے. یہ جو صورتحال ہے یہ تو بیپتیشیا کی علامت ہے زیادہ. عمومی تصویر جو آپ کھینچ رہے ہیں یہ بیپتیشیا کی ہے. اگر وہ بے-چینی بھی ظاہر نہیں کر رہا اور ڈوب رہا, ایسے بخار جو ٹائیفائڈ کی طرز کے ہوں اور ان میں مریض کو اپنی تکلیف اور درد کا نمایاں احساس نہ ہو, اگر ایسا مریض گلے کی انفیکشن سے بھی بیمار ہے تو یہ بھی ٹپیکل اس کی علامت ہے بیپتیشیا کی. بیپتیشیا میں گلا بعض دفعہ گل سڑ رہا ہوتا ہے اور مریض کو پتہ ہی نہیں, کیونکہ درد نہیں ہوتی. تو ضروری نہیں کہ بیپتیشیا کے اسہال موجود ہوں اور ٹائیفائڈ ہی ہو. آج کل چونکہ نزلاتی بیماریاں ہیں ان میں بیپتیشیا کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جو کرونک بخار ہیں ایسے جس طرح کہ آپ نے بیان کیے جو کرونک ہو جائیں, ان میں زیادہ تر 3 دوائیں ذہن میں ابھرتی ہیں. لمبے چل رہے ہیں, ہر روز ہو رہے ہیں, یا تھوڑا سا ڈوبتے ہیں پھر اوپر آتے ہیں. کون کون سی 3 دوائیں خاص طور پر آپ کے ذہن میں ابھریں گی اس سے؟ ہیں؟ ٹھیک ہے, آج سے تو سب کو یاد ہے. دیکھیں اس طرح میں کہہ رہا تھا لینڈ مارک کسا ہوا آپ نے. نہیں, پائروجینم انفیکشن کے بخاروں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. جب معلوم ہو یہ انفیکشن ہے, ایک کرونک بخار چلا آ رہا ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. 3 ایسے, اگر ان میں کمزوری ہو, بخاروں کے ساتھ کمزوری نمایاں ہو, تو 3 دوائیں ہیں جو چوٹی کی ہے جو ذہن میں ابھرنی چاہیے. ایک آرسنک, ایک میوریٹک ایسڈ اور ایک ایسڈ فاس. میوریٹک ایسڈ جو نمک کا تیزاب ہے, فاسفورک ایسڈ جو فاسفورس کا تیزاب ہے, اور آرسنک ہی ہے, جانتے ہیں آپ. ان تینوں میں لمبے پرانے بخار پائے جاتے ہیں, مگر ان میں لطف کی بات یہ ہے کہ تینوں بالکل واضح طور پر پہچانے جاتے ہیں. آرسنک اپنی بے چینی اور بے قراری کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. فاسفورک ایسڈ اس طرح پہچانا جاتا ہے کہ دماغ میں بہت زیادہ اندھیرے سے پائے جاتے ہیں, کمزوری, نقاہت, فیگز, اور دماغی علامتیں بہت زیادہ ہیں جس کے ساتھ جسمانی کمزوری دراصل دماغی علامتوں کے بعد ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. اگر بخار کے ساتھ آغاز میں صرف اتنا پوچھ لیں آپ کہ ذہن پر کچھ اثر تھا, دباؤ تھا, فیگز تھے, بات کرنے میں مریض کچھ الجھتا تھا یا بھولتا تھا, اگر یہ علامتیں ہوں تو ایسڈ فاس میوریٹک ایسڈ کی بجائے اصل دوا ہے. اور اگر جسم کمزور ہو رہا ہے اور دماغ صاف ستھرا ہے, بہت آخری منزل پہ جا کے متاثر ہوتا ہے, تو پھر میوریٹک ایسڈ. تو ایسے بخار جن کی تمیز ممکن ہے ان کی بات میں کر رہا ہوں, جن میں مریض سے یہ کہتے ہیں جی بخار ہے, اس کو 5 دن ہو گئے, 7 دن ہو گئے, بخار اتر ہی نہیں رہا. اس صورت میں یہ وہ 3 دوائیں ہیں جو بغیر کسی اور لیبل کے, صرف بخار کے لیبل سے ذہن میں آنی چاہیے, اور آگے ان کی شناخت بڑی آسان ہے. اگر اس طریق پر مریض کی شناخت نہ ہو تو پھر زیادہ گہرا اترنا پڑتا ہے کہ بخار کا مرکز کیا ہے, اور اس کی شناخت سے پھر دوائیں آسان ہو جاتی ہیں. اگر مرکز گردہ ہو, پیشاب کی علامتیں ہوں, یا یورینری ٹریکٹ جہاں سے پیشاب گزرتا ہے وہ نالی میں کہیں بھی انفیکشن وغیرہ ہو, تو اس سے تعلق والی خاص دوائیں ہیں. ان میں یہ بھی ہو سکتی ہیں آرسنک, فاسفورک ایسڈ وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ان کی علامتیں آپ ایک طرف کر بیٹھے ہیں تو پھر ان کو نظر انداز کر کے دوسری باتیں ڈھونڈیں. پھر گلے کے بخار ہیں,
उनमें बहुत ज़्यादा अगर सूजा हो, ग्लैंड हो, उसमें शिद्दत पाई जाए, सख्ती पाई जाए, तो फाइटोलाका भी हो सकती है, उसमें कॉस्टिकम भी हो सकती है, बेलाडोना खुद बहुत अच्छी दवा है, सल्फर भी गले के बुखारों में मुफीद है, और उसके अलावा ये जो बताई है मैंने बैप्टिशिया, अगर गले के बुखार में कोई तकलीफ ना हो, दर्द महसूस ना हो, और आप मुंह खोल के खुलवा के देखें चमचे से नीचे जुबान करके, तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा गल सड़ गया है और मरीज को दर्द नहीं हो रही या दर्द नहीं हो रहा। इस सूरत में बैप्टिशिया चोटी की दवा है। बैप्टिशिया की जब इलामतें मिले, मैंने इससे ज्यादा मौसर और पूरे केस पर कब्जा करने वाली दवाई कम देखी है। और सिर्फ बैप्टिशिया ने, किसी मिक्स करने की जरूरत नहीं, अकेली ही फौरन मरीज को संभालती, उसके अंदर नई जान डालती और देखते देखते मरीज ठीक हो जाता है। टाइफाइड के गैर गुजरे केसेस में जहां सख्त बदबूदार असहाल जो बहुत बड़े ना हों मगर थोड़े दरमियाने और इंतहाई मुताफन, बैप्टिशिया चोटी की दवा है, मगर उसके साथ पायरोजिन और टाइफाइडिनम, हर टाइफाइड में मैं लॉजिस्टिक सपोर्ट के तौर पर देता हूं। जैसे कैनन फायर होता है ना जंग में, सिपाही फतूहात करता है टेरिटोरियल, लेकिन पीछे से कैनन फायर हो रहा होता है। इस तरह बाद बुखारों में कैनन फायर की जरूरत पड़ती है। ओवरऑल कवर देते हैं और फिर छोटी 30 की दवाइयां उसके साय में बहुत तेजी से आगे बढ़कर अपना असर दिखाती हैं। तो ये बुखार के सिलसिले में मिसाल दे रहा हूं। इन्फेक्शन का मरकज जिगर हो सकता है, साफ पहचाना जाता है। फिर इन्फेक्शन अंतड़ियों में हो सकती है, रहम में हो सकती है। तो जब आप मरीज से कुछ और इलामतें पूछें तो जल्दी जल्दी ये कोशिश करें कि उसका मरकज मालूम कर लें। मरकज के ताल्लुक की दवाइयां फिर बिल्कुल निथर कर अलग हो जाती हैं। फिर 50 या 100 दवाओं में से नहीं, बल्कि चंद गिनती की दवाओं में से आपको शनाख्त करनी होगी।